السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ چیپٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جو ایک پلے ہے جو کس کے بارے میں ہے، ایک میکبیتھ ہے۔ ایک جنرل ہوتا ہے، یعنی کہ ہیڈ آف دا آرمی ہوتا ہے ایک جگہ پہ اسکاٹ لینڈ میں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 30 نکالیں گے۔ The play opens with the three wits who intended to meet Macbeth, Thane of Glamis, Macbeth, King Dunchan's general, and Banquo return victorious from war and encounter the three wits on the heath. They predict that Macbeth will be the king. To Banquo they say, thou shall get kings, though shall be none. The wits disappeared before they could be questioned further. In the meantime کیا ہے کہ جو یہ پلے ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شروع جب ایک 3 وٹس آتی ہے، وہ پروفیسی کے بارے میں بولتی ہے، یعنی کہ فیوچر پریڈکشن کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میک بیتھ جو ہے وہ فیوچر کنگ بننے والا ہے۔ جو میک بیتھ ہوتا ہے یہ ایک بادشاہ کا جنرل ہوتا ہے، اس بادشاہ کا نام ڈنکینز ہوتا ہے، اور ڈنکینز جو ہوتا ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا ایک کنگ ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹرائب ہوتی ہے وہاں کی، تو یہ وہاں کا کنگ ہوتا ہے۔ اور جو میک بیتھ ہے اور بینکیو ہے، یہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کس کے خلاف؟ ایک اسکاٹ لینڈ کا ایک دھوکے باز ان کا سپاہی نکلتا ہے میک ڈونلڈ جس کا نام ہوتا ہے، وہ اس ڈنکین کنگ بادشاہ کو دھوکہ دیتا ہے اور ناروے کے ساتھ مل کے ڈنکین والے جو کنگ ہے اس کی اس سلطنت کو گرانا چاہتا ہے۔ لیکن اس میک بیتھ جو ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو یہ اسکاٹ ہے جو ناروے والوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ٹریٹر ہے اور وہ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور وہاں سے وہ وکٹری حاصل کرتا ہے۔ جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کو یہ وٹس ملتی ہے، 3 وٹس، جو کہتی ہے کہ میک بیتھ جو ہے وہ فیوچر کنگ بنے گا، اور اس کو تھین آف کاؤٹور ملے گا، وہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اور جو یہ ہے بینکیو وہ فادر آف کنگز بنے گا۔ اب ان کو یہ کچھ سوال پوچھتے کہ یہ وٹس سے کہ مطلب آپ کیسے یہ بول رہے ہو، تو وٹس اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، یہ بھاگ جاتی ہے۔ In the meantime, the king's messengers arrive. Macbeth is to receive the title and position of Thane of Cawdor, who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death. Upon learning that he is the new Thane of Cawdor, Macbeth begins to entertain the idea that the witch's words may prove true. Banquo observes that Macbeth is absorbed with the possibilities raised by the prophecy. اب کیا ہوتا ہے، اب جب یہ جاتی ہیں یہ ویٹس وہاں سے، تو کچھ ٹائم کے بعد ہی سپاہ سالار آتے ہیں، میسنجرز آتے ہیں، کس کے؟ بادشاہ کے، یعنی جو خبر پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ جیسے آج فون کا یوز ہوتا ہے میسیج سینڈ کرنے کے لیے، پرانے زمانے میں یہ میسیج لوگوں کے تھرو بھجوائی جاتی تھی، سپاہیوں کے تھرو بھجوائی جاتی تھی۔ میک بیتھ کو ایک انفارمیشن ملی کہ اس کو کیا ملے گا، ٹائٹل اینڈ پوزیشن کس کا؟ تھین آف کاؤڈر۔ اس سے پہلے یہ کس کا تھا؟ یہ میک ڈونلڈ کا، وہ جو دوسرا اسکاٹ تھا، انہیں جو ٹریٹر نکلا، جس کو پھر انہوں نے ڈیتھ سینٹینس دی، جنہوں نے ان کو ڈیتھ سینٹینس دی، تو اس کا ٹائٹل اب کس کو ملنے والا تھا؟ میک بیتھ کو۔ جب میک بیتھ کو یہ نیوز پتہ چلی تو اس کو جو وٹس نے کہا تھا کہ یہ آگے فیوچر کنگ بننے والا ہے، تو اس کے دل میں مطلب عجیب سی فیلنگس آ گئی، اور اس کو لگا کہ جو وٹس نے بولا وہ شاید سچ ہونے جا رہا ہے۔ اور جو ان کے پروفیسی ہوتا ہے کہ جو فیوچر پروڈکشنز کہتے ہیں، مطلب فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، تو یہ میک بیتھ ہے، اس کو تھوڑی بہت لالچ بھی آ گئی، اور ساتھ ساتھ یہ اس بات پہ سوچنے لگا کہ شاید میں آگے کنگ بننے والا ہوں۔ Macbeth begins to contemplate about Malcolm the Prince as an obstacle to his succession as king. اب جو دنکین ہوتا ہے، جو کنگ ہوتا ہے، اس کا
ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام میلکولم ہوتا ہے، وہ پرنس ہوتا ہے، کنگ کے بیٹے کو پرنس کہتے ہیں اور اس کی بیٹی کو پرنسس کہتے ہیں۔ اب اس کو لگتا ہے کہ جو یہ میلکولم ہے یہ میرے لیے ایک ہرڈل ہے، ایک اوبسٹیکل ہے یہ بادشاہ بننے میں، یعنی کہ جب بادشاہ اگر ڈنکین کو کچھ ہو گیا تو اس کا یوزولی ٹرینڈ تھا کہ اس کا بیٹا بنتا تھا، بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا تھا، لیکن اس کو لگا کہ نہیں، اب مجھے کیونکہ اس کے دل میں لالچ بڑھ گئی اور اس کو لگا کہ جو اس کا بیٹا ہے یہ میرے لیے مطلب ایک ہرڈل ہے۔ ایٹ انٹروننس لیڈی میک بیتھ ریڈس اے لیٹر فرام ہر ہسبینڈ ان وچ ہی انفارمز ہر آف his encounter with the wits and their prediction of him becoming a king. Lady Macbeth is sure that the prophecy will come true, but objects to Macbeth's being full of the milk of human kindness. She reinforces Macbeth's belief that the crown would be achieved by the shortest route, that is, by killing the king. The king is the guest at Macbeth's castle, and now Macbeth thinks over the consequences of assassinating the king. He shares with his wife the fear of proceeding further. Lady Macbeth retorts by calling him a coward. She tells him about her plan of they will shift the blame on the king's groom by smearing them with blood from the murder weapons. اب کیا ہوتا ہے، میکبیتھ اس ساری کہانی کا خلاصہ اپنی بیوی کو ایک چٹھی میں بھیج دیتا ہے، اس کو ایک چٹھی بھیج دیتا ہے، اس میں سب بتاتا ہے کہ مجھے ایک ایسے وچ 3 ملی تھی، انہوں نے کہا کہ تم فیوچر بادشاہ بننے والے ہو، اور یہ مطلب اب مجھے یہ بریوری ایوارڈ ملا ہے، یہ ٹائٹل ملا ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بھیجا۔ تو لیکن اس کی جو وائف ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطر، یہ تو سوچ ہی رہے تھے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا، تو اس کی وائف جو ہے ان نے سوچا کہ یہ پروفیسی، یہ جو یہ فیوچر پریڈکشن ہے یہ سچ ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ سچ تبھی ہوگی جب میکبیتھ اپنے دل سے پورا انسانیت کا وہ جو اس میں بھرا ہوا ہے، وہ ہیومن کائنڈنس جو اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اس کو اپنے دل سے یہ باہر نکالنی ہے۔ اور اس نے رینفورس کیا میکبیتھ کو کہ تم آگے بادشاہ بنو گے، اور جو بادشاہت کا تاج ہے وہ تم پہنو گے، اور لیکن تمہیں اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا کہ تمہیں بادشاہ کو مارنا ہوگا، یعنی کہ اس کی بیوی نے اس کو یہ صلاح مشورہ دیا کہ ہم بادشاہ کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو میکبیتھ ہوتا ہے اس کے پاس ایک چٹھی آتی ہے، اس کو بادشاہ کہتے ہیں، سلامت کہتے ہیں کہ میں تمہارے کیسل پہ آؤں گا، تمہارے گھر پہ آؤں گا، یعنی کہ جہاں پہ یہ رہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ میرے گھر آنا چاہتا ہے، اور یہ جا کے اپنے گھر پہنچتا ہے بادشاہ سلامت سے پہلے، وہاں پہ یہ اپنی وائف کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ یہاں بادشاہ سلامت آنے والے ہیں ہمارے گھر، اور یہ اس کے ساتھ بات کرنے لگتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جو لیڈی میکبیتھ ہوتی ہے وہ کیا اس کو بولتی ہے کہ تم کاورڈ ہو، تم ڈرپوک ہو، تمہیں تو اس بادشاہ کو آج ایک اچھا موقع ملا ہے تمہیں بادشاہ کو مار ڈالنے کا، لیکن یہ کہتا ہے اس کو کہ ہم یہ الزام کسی اور پہ کیسے ڈال سکتے ہیں اگر ہم اس کو ایسیسینیٹ یعنی کہ مار ڈالیں گے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے جو اس کے ساتھ گرومز ہوں گے، یعنی کہ گرومز ہوتے ہیں وہ والے لوگ جو گھوڑے وغیرہ کی کیئر کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، جو اس کے ساتھ گھڑ سوار ہوں گے، تو ہم ایک کام کریں گے، ہم ان پہ یہ الزام تھوپیں گے، اور جو مرڈر ویپن ہوگا جس سے ہم بادشاہ کو مار ڈالیں گے، اس مرڈر ویپن کو ہم انہی کے پاس چھپا کے رکھیں گے۔ اور یہ جو یہ لیڈی میکبیتھ ہوتی ہے یہ سارا پلان بنا لیتی ہے کہ ہم بادشاہ کو کس طرح مار ڈالیں گے تاکہ میکبیتھ بادشاہ بنے۔ اب جو یہ ہم نے لیسن ابھی اس کا پہلا پارٹ پڑھا، اس میں کچھ ورڈز نکالے ہیں، ان ورڈز کو آپ سینٹنسز بنائیں گے، جیسے تھین کا مطلب ہوتا ہے اے مین گرانٹیڈ لینڈ بائی دا کنگ ان ریٹرن آف ملٹری سروسز، جیسے یہ جنرل تھا، آرمی کا ہیڈ تھا، اس کو اب ایک کیسل دیا تھا، اس نے بادشاہ نے اس کو کچھ زمین دی تھی ایز اے گفٹ کیا تھا۔ ڈنکین یہ ہوتا ہے ایک اسکاٹش اور ارش سرنیم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ٹرائب ہوتی ہے جس کو ہم بول سکتے ہیں اسکاٹش کی، یعنی کہ ایک بادشاہ کی ایک مطلب پوری مطلب لینیج ہوتی ہے، تو اس میں یہ اس لیے اس کا نام آیا ہے۔ پریڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں کچھ بھی پریڈکٹ کرنا، جیسے ہم کبھی موسم کے بارے میں پریڈکٹ کرتے کہ کل ایسا موسم ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا،
پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ویلتھ. ٹریٹر اے پرسن ہو از ناٹ لائل اور ہو بیٹریز یعنی کہ وہ انسان جو لائل نہیں ہوگا, جو بیٹرے کرے گا. ریبلین دا ایکشن اور پروسیس آف ریزسٹنگ اتھارٹی اور کنٹرول یعنی کہ ریبلین جو بھاگی نکلے گا, یعنی کہ جو کسی اتھارٹی کے اگینسٹ ریزسٹ کرے گا. پروفیسی کا مطلب ہوتا ہے فیوچر پروڈکشن کرنا, یعنی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دینا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. جیسے میک بیتھ کو وٹس نے کیا دی, فیوچر پروڈکشن کہ تم بادشاہ بننے والے ہو. گروم GROOM گروم اے پرسن ہوز جاب از ٹو ٹیک کیئر آف ہارسز یعنی کہ وہ انسان جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو ان پہ آپ کیا بنائیں گے سینٹینسز. ہوپ آپ کو اس پلے کا پارٹ فرسٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. کل ہم اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے. اسٹے ہوم اسٹے سیف.